میں کہا کہ ہم لوگ بھی آنے والے ٹائم پہ یا تو گرفتار نظر آئیں گے یا سڑکوں پہ نظر آئیں گے، تو یہ وجہ کیا کوئی آپ لوگ پلان کر رہے ہیں؟ خان صاحب کی جو رہائی ہے قانونی طور پہ ان کے وکیل اب کہہ رہے ہیں کہ کیسز سے تو نہیں، کوئی ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات بہتر ہوں گے۔ یہ علاقہ کہانا کا کوئی بہت دور افتادہ علاقہ نہیں ہے، فیروز پور روڈ کے اوپر بالکل متصل علاقہ ہے۔ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے خستہ حال عمارت میں اور وہ گر گئی ان کے اوپر، تو اس کی ذمہ دار یقیناً یہ حکومت ہے۔ یہ لوگ حکومت میں آتے ہیں صرف عہدے پر بیٹھنے، اپنی ذات کو نمایاں کرنے۔ غریب کی غریبی، غریب کی قسم پرسی ان کے لیے کوئی مطلب نہیں رکھتی۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پورا نظام غریب دشمن ہے۔ یہ پورا نظام کھڑا ہوا ہے امیر کی امیری کو بڑھانے کے لیے اور غریب کی غریبی کو مزید گہرا کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں۔ راجہ صاحب، کل آپ ثانیہ جو کانا ہوا ہے وہاں پہ گئے، 14 معصوم بچوں کی جانیں چلی گئیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ وہاں جا کر آپ نے کیا آبزرو کیا، کیا کمیاں کوتاہیاں وہاں رہ گئی تھیں اس ایریے میں، یہ ذرا بتائیں۔ دیکھیں، بہت ہی کل وہاں جا کے دل دہل گیا۔ یہ علاقہ کہانا کا کوئی بہت دور افتادہ علاقہ نہیں ہے، فیروز پور روڈ کے اوپر بالکل متصل علاقہ ہے، اور جب آپ وہاں اندر جاتے ہیں تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ ٹوٹی ہوئی گلیاں، ٹوٹے ہوئے گھر، بدحالی ہر جانب، اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ یہ 14 معصوم جانیں جو ہیں ہمیں کھونی پڑیں۔ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے خستہ حال عمارت میں اور وہ گر گئی ان کے اوپر، تو اس کی ذمہ دار یقیناً یہ حکومت ہے۔ یہ حلقہ میاں نواز شریف کا حلقہ ہے، یہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا، تو یہ تمام علاقہ جو ہے اس بے حسی کا اظہار کرتا ہے جو ہمارے نظام میں، جو اس حکومت میں، اس رجیم میں رچی بسی ہوئی ہے۔ یہ لوگ حکومت میں آتے ہیں صرف عہدے پر بیٹھنے، اپنی ذات کو نمایاں کرنے۔ غریب کی غریبی، غریب کی قسم پرسی ان کے لیے کوئی مطلب نہیں رکھتی۔ صاحب، ایک بات وزیر تعلیم کی طرف سے کہی جا رہی ہے کہ یہ جو تعلیم ٹیوشن تھی یہ کوئی رجسٹرڈ نہیں تھی، ایک عام گھر میں تھی، اس کی ہم کیسے اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ فرض ہوتا ہے میونسپل گورنمنٹ کا کہ آپ تمام عمارتوں کا معائنہ کریں، وہ گھر ہو یا دکان ہو یا وہ اسکول ہو، ہر عمارت جو ہے وہ ٹھیک حالت میں ہونی چاہیے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تعلیم کی صورتحال کیا ہے، بچے کہاں پڑھنے جاتے ہیں، خواہ وہ پرائیویٹ کوئی ادارہ ہو، آپ نے پرائیویٹ ادارے کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس پورے علاقے کی عمارتوں کا آپ احاطہ کیجیے، وہ پورا علاقہ اسی طرح ہے، اسی حالت میں ہے کہ اور وہاں پہ ہلاکتیں ہوں گی اور عمارتیں وہاں گریں گی۔ ایریے میں جب آپ گئے، اب آپ کا کیا مطالبہ ہے حکومت سے، وہاں پہ کیا ہونا چاہیے ایز اپوزیشن جماعت؟ اس علاقے میں تو بالکل دیکھیں، یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں آپ 12 ارب روپے کا ایک جہاز خرید رہے ہیں، کچھ کروڑ روپے خرچ کر کے وہاں کی گلیاں، سڑکیں، عمارتیں جو ہیں ان کو ٹھیک کیجیے، لیکن یہ اس سے بڑا معاملہ ہے، یہ پورے ملک کا معاملہ ہے، یہ ایک حلقے یا ایک گلی کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک اور اسکول کی چھت گری ہے جس سے ایک بچہ بھی جاں بحق ہو گیا بھگوان پورے والے علاقے میں۔ ہوگا، دیکھیں، یہ پورا نظام غریب دشمن ہے۔ یہ پورا نظام کھڑا ہوا ہے امیر کی امیری کو بڑھانے کے لیے اور غریب کی غریبی کو مزید گہرا کرنے کے لیے۔ تو جب تک ہم آگے بڑھ کر پاکستانی قوم، پاکستانی عوام اس پورے نظام کو نہیں جھنجھوڑتی، نیا نظام نہیں ہم قائم کرتے، تو ایسا ہی ہوتا رہے۔ صاحب، آپ نے بھی پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم لوگ بھی آنے والے ٹائم پہ یا تو گرفتار نظر آئیں گے یا سڑکوں پہ نظر آئیں گے، تو یہ وجہ کیا کوئی آپ لوگ پلان کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ میں نے یہی عرض کیا، پوری پاکستانی قوم یہ فیصلہ کرے گی اور جلد کرے گی، اور ہم وہاں آپ کو نظر آئیں گے۔ سڑکوں پہ ویسے ہر جگہ نہیں، پورے پاکستان میں آپ کو یہ عالم نظر آئے گا۔ لاسٹ پہ یہ ایک سوال کا جواب دیجیے گا کہ خان صاحب سے ملاقات تو نہیں ہو رہی، سلمان صفدر صاحب ان کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ 300 سے زائد کیسز تھے، ہم نے لڑے، لیکن اگر امپائر کی معاملہ ہی نہیں ہے، وہ آپ نے بیان سنا ہوگا، تو اس بیان سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کی جو رہائی ہے قانونی طور پہ ان کے وکیل اب کہہ رہے ہیں کہ کیسز سے تو نہیں، کوئی ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات بہتر ہوں گے؟ عدالتوں کو تو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت زیر کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں ملٹری کورٹس کا مقدمہ ہم نے جیتا، ریزروڈ سیٹس کا مقدمہ ہم نے جیتا، خان صاحب کے جتنے بھی مقدمات اس وقت ہائی کورٹ میں آئے ان کے حق میں فیصلے ہوئے، تو تب اس نظام نے فیصلہ کیا کہ ان کو اپنی مرضی کی عدالتیں چاہیے۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم کا مطلب صرف یہی تھا کہ اپنی مرضی کی عدالتیں قائم کی جائیں۔ جو جج حق کا، سچ کا ساتھ دیتے ہیں ان کو یا فارغ کر دیا گیا ڈگری جعلی قرار دے کر، یا ان کو تتر بتر کر دیا گیا۔ تو آج جو صورتحال ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین صورتحال ہے عدلیہ کے حوالے سے۔ تو
یہ ایک دور ہے ہماری تاریخ کا. عمران خان چٹان بن کر کھڑے ہوئے ہیں. وہ کچھ کر رہے ہیں جو کسی اور دور میں نیلسن منڈیلا نے کیا تھا. وہ ہار ماننے والا شخص نہیں ہے. ہم ساتھ کھڑے ہیں, ہم آواز بلند کرتے رہیں گے, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا, پاکستانی قوم یہ مقدمہ جیتے گی, عدالت میں نہیں تو پھر سڑکوں پہ جیتے گی. بہت شکریہ جی. آپ گفتگو سن رہے تھے سلمان اکرم راجہ کا, جو کہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے جو ٹائم ہے اس میں یہی جو مقدمہ ہے وہ پی ٹی آئی ہی جیتے گی.